بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ گزشتہ درس میں ان خواتین کا ذکر ہوا جن کا نکاح ہو جائے اور رخصتی سے پہلے ان کو طلاق ہو جائے، تو ایسی خواتین کی عدت کا ذکر تھا کہ ایسی خواتین کے لیے عدت ضروری نہیں ہے۔ وہ طلاق کے بعد ابھی نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو ایسی خواتین کے لیے عدت گزارنا ضروری نہیں، وہ طلاق کے بعد شادی کر سکتی ہے۔ ویسے تو 3 مہینے ہیں اور جس کے خاوند فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن ہیں طلاق والے کے لیے، اور جس کا خاوند فوت ہو جائے۔ لیکن ایسی خواتین جن کا نکاح تو ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو ان کے لیے وہ عدت گزارنا ضروری نہیں۔ تو یہ مسئلہ بتایا گیا۔ آج کی ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شادی کی خصوصیات کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کس طرح ہوئی، کیوں کر ہوئیں، اور آپ کے لیے شادیوں کا کیا حکم ہے اور باقی امت کے لیے کیا حکم ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے میرے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں آپ کی بیویاں، اللاتی آتیت اجورہن، وہ بیویاں جن کا مہر آپ نے ادا کر دیا، وما ملکت یمینک مما افاء اللہ، اور وہ عورتیں جو کہ آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے جنہوں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ یہاں خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں باقی امت سے زیادہ تھیں، بعد میں 4 اللہ نے فرما دیا کہ 4 کر سکتے ہو، مثنی و ثلاث و رباع۔ اب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں زیادہ ہوئیں، اس پر کافروں کو بہت اعتراض ہے، آج تک یہ اعتراض کرتے چلے آنے، کیسا نبی ہے اتنی شادیاں؟ لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کب کی؟ جب آپ کی عمر 25 سال ہوئی، اور آپ کی جو بیوی تھی پہلی حضرت خدیجہ، ان کی عمر کتنی تھی جی؟ 40 سال۔ تو بات تو یہ ہے کہ اگر بندہ اپنی خواہش کے لیے یا عیاشی کے لیے یا اس طرح شادی کرے تو وہ تو کوئی چھوٹی لڑکی دیکھے۔ تو 2 دفعہ حضرت خدیجہ بیوہ ہو گئی تھی اور پھر حضور سے شادی کی، اور 50 سال تک آپ حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے۔ تو یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ شادیوں کی زیادہ کیوں کی، تو اس کی اصل وجہ یہ تھی، شادیاں پہلے تو حضرت خدیجہ سے آپ نے 50 سال گزار دیے، اور دوسری اس کے بعد جو آپ نے شادی کی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ بھی بڑی عورت تھی، بڑی عمر کی عورت تھی۔ تو شادیاں زیادہ کرنے اس لیے 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ
اس سے خواتین نے گھر میں دین سیکھا. جتنی زیادہ ہوں گی اتنی زیادہ وہ دین سیکھیں گی اور پھر امت کو بتائیں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو عورتوں کے لیے بھی ہے. تو ان عورتوں نے دین سیکھا، اور ایسے بھی روایت میں آتا ہے کہ مردوں سے زیادہ دین انہوں نے امت تک پہنچایا. تو جتنی زیادہ خواتین تھیں اتنی زیادہ انہوں نے دین سیکھا اور پھر پوری امت کے پہنچایا. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین پیش فرمایا تو ہر طرف سے دشمنیاں ہی دشمنیاں تھیں. تو اس سے یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کی شادیاں ہوئیں وہاں دشمنی کم. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، وہ سخت آپ کے شروع میں دشمن تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. لیکن جب آپ نے ام حبیبہ سے شادی کی تو ان کی دشمنی نرمی اس میں آ گئی. اس میں اسی طرح کچھ خواتین جس طرح حضرت صفیہ ہے وہ یہودی اس سے آئی تھی، اس کے والد یہودی تھے، وہ قید ہو کر آئی، آپ نے آزاد کی اور ساتھ شادی کر لی. تو یہودیوں کی دشمنی کم ہوئی. اسی طرح باقی خاندانوں میں جہاں جہاں آپ کی شادیاں ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت کے لیے، دین کے ساتھ محبت کے لیے یہ شادیاں، تاکہ لوگوں کو دین حضور کے ساتھ، کیونکہ ایک داماد جو ہوتا ہے وہاں اس معاشرے میں بھی یہی تھا کہ وہ پورا خاندان جو تھا وہ داماد کو پھر اپنا داماد سمجھتے تھے. جی شادی ایک کے ساتھ ہوئی لیکن خاندان تو پورا ہے. تو اسی طرح آج کل بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک خاندان میں کوئی داماد ہو جائے تو سب کہتے ہیں جی میں ہمارا داماد ہے. تو اس سے یہ فائدے ہوئے، ایک تو دین کی اشاعت زیادہ ہوئی، اور دوسری جناب اس سے دشمنیاں بھی کم ہوئی اور دین کے طرف لوگ زیادہ معلوم، یہودی بھی مائل ہوئے، اور اسی طرح مشرکین مکہ جہاں آپ نے شادیاں کی وہ بھی مائل ہوئے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ زیادہ شادیاں کی ہے، تو پہلی شادی تو یہاں تو اگر ہم کسی کو کہتے ہیں جی یہ میں نے بیٹے کے لیے شادی کرنی ہے، لیکن لڑکی کی عمر جو ہے وہ بچے سے 1 سال یا 2 سال زیادہ ہے. بچی کی عمر لڑکے سے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں جی ہم بڑی لڑکی سے شادی کریں گے، ہمیں تو چھوٹی لڑکی چاہیے. آج کل کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا کہ مجھے چھوٹی لڑکیاں چاہیے. تو حضرت خدیجہ بیوہ تھی اور بڑی عمر کی تھی. اس طرح تو یہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا راج پال، لاہور میں، یہ پاکستان کے بننے سے پہلے کا واقعہ ہے یا بننے کے بعد کا واقعہ ہے. اس نے ایک کتاب لکھی، اس خبیث نے یہ کتاب لکھی رنگیلا رسول. کتنی شادیاں کی، گویا کہ وہ اس مقصد کے لیے انہوں نے کی. تو اس کو پھر جناب کس نے جہنم واصل کیا؟ علم الدین شہید، جو کہ مشہور ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے. علم الدین شہید نے اس کو جناب جا کے مار دیا، قتل کر دیا، اور اس طرح اس کتاب کا بدلہ آج تک وہ علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو مزار ہے وہ کہاں پر ہے؟ لاہور میں، میانی کے قبرستان میں ہے. تو یہ جو اعتراضات ہیں نا یہ فضول ہیں. اور پھر اور بھی اس کا جواب ہے کہ نبی کی جو طاقت ہوتی ہے روحانی اور جسمانی وہ باقی امت سے زیادہ ہوتی ہے. ایک نبی کی جو طاقت ہے جسمانی وہ 40 جنتیوں کے مردوں کے برابر ہوتی ہے. ایک نبی کی طاقت جنت کے 40 مردوں کے برابر ہوتی ہے. اور ایک جنتی مرد کی جو طاقت ہے وہ دنیا کے 100 مردوں کے برابر ہے. تو 40 کو آپ 100 سے ضرب دو، 4000 بنتا ہے. یعنی گویا کہ ایک نبی کی طاقت جو ہے وہ باقی امت کے مردوں کے 4000 مردوں کے برابر اس کی طاقت ہوتی ہے جسمانی.
تو اگر عام امتی کرے گا تو عام امتی میں تو وہ طاقت نہیں جو اللہ نے اپنے نبی میں رکھی. تمام انبیاء کی طاقت وہ 40 جنتی مردوں کے برابر ہے. تو اس کی مزید کافی ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں وہ بتائیں گے. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.